الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين बदरी सहाबा के ज़िक्र में जिन सहाबी का ज़िक्र होगा वो हैं हज़रत अबू उबैदा बिन जराह। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह का नाम आमिर बिन अब्दुल्ला था और इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बिन जराह था। हज़रत अबू उबैदा अपनी कुनियत की वजह से ज़्यादा मशहूर हैं
جبکہ آپ کے نسب کو آپ کے دادا جراح سے جوڑا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت غنم تھا اور آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان بنو حارث بن فہر سے تھا۔ حضرت عبیدہ کا قد لمبا، حلیہ بیان کیا جاتا ہے ان کا کہ ان کا قد لمبا تھا، جسم نحیف تھا، دبلے پتلے تھے اور چہرے پر کم گوشت تھا۔ سامنے کے 2 دانت غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں پھنسے ہوئے خود کے حلقوں کو نکالتے ہوئے ٹوٹ گئے تھے۔ آپ کی داڑھی زیادہ گھنی نہ تھی اور آپ خضاب کا استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے متعدد شادیاں کی تھیں، مگر ان میں صرف 2 بیویوں سے اولاد ہوئی۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام یزید اور دوسرے کا نام عمیر تھا۔ حضرت ابو عبیدہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کا شمار قریش کے باوقار، بااخلاق اور باحیا لوگوں میں ہوتا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت ابوبکر کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا۔ اس وقت ابھی مسلمان دار ارقم میں پناہ گزین نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا اسلام لانے میں 9واں نمبر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے مطابق نجران کے لوگ اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق یمن کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھیجیں جو ہمیں دین سکھائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کسی امین شخص کو بھیجیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ضرور تمہارے ساتھ ایک ایسے امین شخص کو بھیجوں گا جو اس کا حق ادا کرنے والا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، ھذا امین ھذہ الامہ، یہ اس امت کا امین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ بن جراح، اسید بن حضیر، ثابت بن قیس بن شماس، معاذ بن جبل اور معاذ بن عمر بن جموح کتنے اچھے انسان ہیں، ان کی تعریف فرمائی آپ نے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں کا ذکر ہوگا جہاں حضرت ہریرہ جس کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی کو جانشین بناتے تو کسے بناتے؟ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا، حضرت ابوبکر کو۔ لوگوں نے پوچھا، اور حضرت ابوبکر کے بعد کسے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، حضرت عمر کو۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت عمر کے بعد کسے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ عبداللہ بن شقیق نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، حضرت ابوبکر۔
اس نے پوچھا کہ حضرت ابوبکر کے بعد کون؟ حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت عمر۔ اس نے پوچھا کہ حضرت عمر کے بعد کون؟ حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ پھر اس نے پوچھا اس کے بعد کون؟ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عائشہ خاموش رہیں۔ سیرت ختم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی نظر میں ابو عبیدہ کی اتنی قدر و منزلت تھی کہ وہ کہا کرتی تھیں کہ اگر حضرت عمر کی وفات پر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو وہی خلیفہ ہوتے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے اپنی وفات کے وقت فرمایا کہ اگر آج حضرت ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامزد کرتا، اور اگر میرا رب مجھ سے اس بارے میں پوچھتا کہ کیوں نامزد کیا تم نے اسے، تو میں عرض کرتا کہ میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ابو عبیدہ اس امت کا امین ہے، اس لیے اسے جانشین بنایا ہے۔ جب حضرت ابو عبیدہ ایمان لائے تو ان کے والد نے ان کو بہت تکالیف پہنچائیں۔ آپ ہجرت حبشہ میں بھی شریک تھے۔ حضرت ابو عبیدہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انہیں دیکھ کر تمتما اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر معانقہ کیا اور آپ نے حضرت حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر قیام کیا۔ کلثوم نہیں بلکہ حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر قیام کیا۔ حضرت ابو عبیدہ کی مواخات کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کی مواخات حضرت ابو حذیفہ سے کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم کے ساتھ فرمائی۔ بعض کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مواخات حضرت محمد بن مسلمہ کے ساتھ قائم فرمائی، اور بعض کے نزدیک آپ کی مواخات حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ قائم فرمائی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے غزوہ بدر، احد اور دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ غزوہ بدر کے وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی عمر 41 سال تھی۔ غزوہ بدر کے روز حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کی طرف سے میدان جنگ میں آئے، اور آپ کا باپ عبداللہ کفار کی طرف سے میدان میں آیا۔ باپ بیٹا آمنے سامنے ہوئے۔ باپ نے جنگ کے دوران بیٹے کو نشانہ بنانا چاہا، مگر حضرت ابو عبیدہ طرح دیتے رہے، ایک طرف نکلتے رہے، بچتے رہے، مگر باپ نے پیچھا نہ چھوڑا۔ کوشش تھی باپ کی کہ آپ کو کسی طرح مار دے۔ آپ کو بھی موقع تھا، آپ بھی یہ کر سکتے تھے، لیکن آپ یہی کوشش کرتے رہے کہ باپ سے بچتے رہیں، نہ اس کو ماریں اور خود بھی بچے رہیں۔ جب حضرت عبیدہ نے دیکھا کہ باپ پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہا تو جذبہ توحید نسبی تعلق پر غالب آیا، پھر رشتہ داری کوئی چیز نہیں رہی۔ جب ہم نے دیکھا کہ اب تو یہ پکا ارادہ کیے بیٹھا ہے کہ مجھے مارنا ہے، اور صرف اس لیے مارنا ہے کہ میں توحید پر ایمان لے آیا ہوں، اور کہتے ہیں لکھا ہے کہ جذبہ توحید نسبی تعلق پر غالب آیا، اور عبداللہ اپنے ہی بیٹے جب یہ ہو گیا، جب دیکھا کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو پھر عبداللہ جو ان کا باپ تھا اپنے ہی بیٹے حضرت عبیدہ بن جراح کے ہاتھوں قتل ہوا۔ آخر اس کو پھر مجبوراً ان کو مارنا پڑا۔ غزوہ احد کے دن عبداللہ بن کمیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پتھر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اس پر اس نے نعرہ مارا کہ یہ لو کہ میں ابن کمیہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک سے خون صاف کرتے ہوئے فرمایا اللہ تجھے رسوا کرے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے اس پر ایک پہاڑی بکرا مسلط کر دیا جس نے اسے مسلسل سینگ مارے یہاں تک کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس واقعے کے بارے میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پتھر مارا گیا تو وہ اتنے زور سے لگا کہ آپ کے خود کی 2 حلقے ٹوٹ کر، کڑیاں جو تھیں اس کے ہک، وہ ٹوٹ کر آپ کے چہرے مبارک میں پیوست ہو گئے۔ اس پر کہتے ہیں حضرت ابو بکر کہ میں دوڑتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص اتنی تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا گویا کہ اڑ کر آ رہا ہو۔ اس پر میں نے دعا کی کہ اے اللہ اس شخص کو خوشی کا موجب بنا، یعنی یہ جو دوڑا جا رہا ہے یہ خوشی کا موجب بنے آن رسول وسلم کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہ ابو عبیدہ بن جراح تھے جو مجھ سے سبقت لے گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا اے ابو بکر، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے ان حلقوں کو نکالنے دیں، یعنی وہ جو خود کے اندر چپ گئے تھے جبڑے میں، ان کو نکالنے دیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں ایسا کرنے دیا، بس حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خود کے ان 2 حلقوں میں سے ایک کو اپنے دانت سے پکڑا اور اتنے زور سے کھینچ کر نکالا کہ آپ کمر کے بل زمین پر گر گئے، اتنی مضبوطی سے وہ اندر گڑ گئے تھے، اور آپ کا سامنے کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ پھر آپ نے دوسرے حلقے کو بھی دانتوں سے پکڑ کر زور سے کھینچ کر باہر نکالا کہ آپ کا سامنے کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان لوگوں میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثابت قدم موجود رہے جب لوگ منتشر ہو گئے تھے۔ ذوالقعدہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھا گیا تو اس معاہدے کی 2 نقلیں تیار کی گئیں اور بطور گواہ کے فریقین کے متعدد معززین نے ان پر اپنے دستخط کیے۔ مسلمانوں کی طرف سے دستخط کرنے والوں میں سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کئی سرایہ مطلب ہے سریہ کی جمع جنگوں میں بھجوایا تھا، جو ایکسپیڈیشنز ہوتی ہیں ان میں بھجوایا تھا۔ ذوالقصہ کی طرف سریہ، یہ سریہ ربیع الاخر 7 ہجری میں بھجوایا گیا تھا۔ اس کے بارے میں حضرت سردار مرزا بشیر احمد صاحب ایم.اے اپنے تصنیف سیرت خاتم النبیین میں لکھتے ہیں کہ ربیع الاخر کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری کو ذوالقصہ کی طرف روانہ فرمایا جو مدینے سے 24 میل کے فاصلے پر تھا، جہاں ان ایام میں بنو سالبہ آباد تھے۔ حضرت محمد بن مسلمہ اور ان کے 10 ساتھی رات کے وقت وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس قبیلے کے 100 نوجوان جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ صحابہ کی جماعت سے یہ پارٹی تعداد میں 10 گنا زیادہ تھی۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے فوراً اس لشکر کے سامنے صف آرائی کر لی
اگر جنگ کی نیت سے گئے ہوتے تو اتنی تھوڑی تعداد میں نہ ہوتے، اور فریقین کے درمیان رات کی تاریکی میں خوب تیر اندازی ہوئی۔ اس کے بعد کفار نے صحابہ کی مٹھی بھر جماعت پر دھاوا بول دیا، اور چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، ایک آن کی آن میں یہ 10 فدائیان اسلام خاک پر تھے، یعنی شہید ہو گئے۔ حضرت محمد بن مسلمہ کے ساتھی تو سب شہید ہو گئے، مگر خود حضرت محمد بن مسلمہ بچ گئے، کیونکہ کفار نے انہیں دوسروں کی طرح مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا اور ان کے کپڑے وغیرہ اتار کر لے گئے۔ غالباً حضرت محمد بن مسلمہ بھی وہاں پڑے پڑے فوت ہو جاتے، مگر حسن اتفاق سے ایک اور مسلمان کا وہاں سے گزر ہوا، اور اس نے حضرت محمد بن مسلمہ کو پہچان کر انہیں اٹھا کر مدینہ پہنچا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات کا علم ہوا تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، جو قریش میں سے تھے اور کبار صحابہ میں شمار ہوتے تھے، حضرت محمد بن مسلمہ کے انتقام کے لیے ذوالقصہ کی طرف روانہ فرمایا، اور چونکہ اس عرصے میں یہ بھی اطلاع موصول ہو چکی تھی کہ قبیلہ بنو ثعلبہ کے لوگ مدینہ کے مضافات پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی کمان میں 40 مستعد صحابہ کی جماعت بھجوائی اور حکم دیا کہ راتوں رات سفر کر کے صبح کے وقت وہاں پہنچ جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے تعمیل ارشاد میں یلغار کر کے عین صبح کی نماز کے وقت انہیں جا دبایا، اور وہ اس اچانک حملہ سے گھبرا کر تھوڑے سے مقابلے کے بعد بھاگ نکلے اور قریب کی پہاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مال غنیمت پر قبضہ کیا اور مدینہ کی طرف لوٹ آئے۔ یہ ظلم کا بدلہ لینے کے لیے، سزا دینے کے لیے یہ حملہ کیا گیا تھا۔ سریہ دوسری جو جنگ تھی، ایک ذات السلاسل اس کا نام تھا۔ اس سریہ کو ذات السلاسل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ دشمنوں نے اس خوف سے آپس میں ایک دوسرے کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا کہ وہ اکٹھے ہو کر لڑ سکیں اور کوئی بھاگ نہ سکے، ایک صف بنا کے لڑ سکیں، یا جس طرح بھی صفیں بنی تھیں کٹھے رہیں۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ملتی ہے کہ اس جگہ پر ایک چشمہ تھا جس کا نام السلسل تھا۔ بعض کے نزدیک 8 ہجری اور بعض کے نزدیک 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قبیلہ بنو قزاعہ کے لوگ مدینے پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو 300 مہاجرین اور انصار کے ساتھ اس کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا، جن کے ہمراہ 30 گھوڑے تھے۔ یہ جگہ مدینے سے 10 دن کی مسافت پر تھی۔ حضرت عمرو بن عاص نے بنو قزاعہ کے علاقے میں پہنچ کر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے کمک بھیجی جائے، مزید فوج بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام ملتے ہی 200 مہاجرین اور انصار کی جماعت حضرت عبیدہ بن جراح کی قیادت میں مدد کے لیے روانہ فرما دی، اور ہدایت فرمائی کہ عمر کے ساتھ جا کر ملیں اور اختلاف نہ کریں۔ جب یہ فوج، یعنی یہ نہ ہو کہ ایک جو بھی فیصلہ کرنا ہے ایک ہو کے کیا جائے، جب یہ فوج حضرت عمرو بن عاص کی فوج سے مل گئی تو تمام لشکر کی عمارت کا سوال پیدا ہوا۔ حضرت عبیدہ اگرچہ اپنے مرتبہ کے لحاظ سے عمارت کے مستحق تھے، مگر جب حضرت عمرو بن عاص نے اصرار کیا کہ میں ہی ساری فوج کی قیادت کروں گا، تو حضرت ابو عبیدہ نے خوش دلی سے ان کی قیادت قبول کر لی، کیونکہ حکم میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اختلاف نہیں کرنا، اور ان کی زیر امارت نہایت بہادری سے دشمنوں کے خلاف لڑے، یہاں تک کہ دشمن کو شکست ہو گئی۔ جب کامیابی کے بعد مدینہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کی کیفیت سنی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی اطاعت کی کیفیت سنی تو فرمایا رحمہ اللہ ابا عبیدہ،
کہ ابو عبیدہ پر اللہ کی رحمت ہو کہ اس نے یہ اطاعت کا معیار قائم کیا۔ پھر ہے سریہ سیف البحر، یہ وہ ساری جنگیں ہیں فوجوں کی گروہ جو جس میں آن سلم شامل نہیں ہوتے تھے، وہ سریہ ہیں۔ یہ سریہ 8 ہجری میں ساحل سمندر کی طرف روانہ ہوا جہاں بنو جوہینہ کا ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس سریہ کو جیش الخبط بھی کہا جاتا ہے۔ اس نام کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ خوراک کی کمی کے باعث صحابہ ایسے درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے جنہیں خبط کہا جاتا تھا۔ خبط کے ایک معنی پتے جھاڑنے کے بھی ہیں۔ اس سریہ کا ذکر صحیح بخاری میں ہے اور اس طرح بیان ہوا ہے کہ حضرت جابر اس کی روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا، ہم 300 سوار تھے، ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، قریش کے تجارتی قافلے کی نگرانی میں بیٹھ گئے۔ نگرانی کرنی تھی قریش کے قافلے کی، کوئی جنگ کا یہاں ارادہ نہیں تھا۔ سمندر کے کنارے ہم آدھا مہینہ ٹھہرے رہے اور ہمیں سخت بھوک لگی، یہاں تک کہ ہم نے پتے بھی کھائے۔ بعض مواقع پر سریہ میں جب جاتے تھے ان میں جنگوں کی نیت سے نہیں جاتے تھے بلکہ اور مقصد ہوتے تھے، اور بعض دفعہ پھر جنگوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے دونوں لحاظ سے یہ سریہ کہلاتے ہیں۔ ایسی مہم جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے۔ بہرحال یہاں تک کہ کہتے ہیں ہم نے پتے بھی کھائے، اس لیے اس فوج کا نام جیش الخبط رکھا گیا۔ اس اثناء میں سمندر نے ہمارے لیے ایک جانور جس کو عنبر کہتے ہیں پھینک دیا، یعنی جانور ایک مر کے سمندر سے باہر آیا یا ویسے ہی باہر آیا اور خشکی میں آ کر وہ پانی کے بغیر رہ نہیں سکا، مر گیا۔ تو بہرحال کہتے ہیں سمندر سے ایک جانور آیا، وہ مچھلی تھی، بہت بڑی مچھلی۔ ہم اس کا گوشت آدھا مہینہ کھاتے رہے اور اس کی چربی بدن پر ملا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے جسم پھر ویسے کے ویسے تازہ ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لی اور اس کو کھڑا کیا۔ اور سب سے لمبا شخص جو ان کے ساتھ تھا اس کو لیا، اور ایک بار سفیان بن عیینہ نے اپنی روایت میں یوں کہا کہ انہوں نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لی، اس کو کھڑا کیا، پھر ایک آدمی بما اونٹ کے لیا جو اس کے نیچے سے گزر گیا۔ حضرت جابر نے یہ بھی کہا کہ لشکر میں ایک شخص تھا جس نے لوگوں کے کھانے کے لیے 3 دن اور 3 اونٹ ذبح کیے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ نے اس کو روک دیا، اور عمر بن دینار کہتے تھے کہ ابو صالح ذکوان نے ہمیں بتایا کہ قیس بن سعد نے اپنے باپ سے کہا، میں بھی اسی فوج میں تھا اور ان کو بھوک لگی تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا اونٹ ذبح کر لو، میں نے اونٹ ذبح کر لیا۔ کہتے تھے پھر ان کو بھوک لگی، حضرت ابو عبیدہ نے کہا اونٹ ذبح کر لو، میں نے اونٹ ذبح کر لیا۔ کہتے پھر ان کو بھوک لگی، حضرت ابو عبیدہ نے کہا اونٹ ذبح کر لو۔ جو اونٹ جس میں سواریوں والے تھے ساتھ لے کے گئے تھے، سامان بھی کچھ ہوگا ان پر۔ اب ایسے حالات آ گئے کہ انہی کو ذبح کر کے کھا رہے تھے۔ کہتے میں نے اونٹ ذبح کر لیا۔ کیس کہتے تھے پھر ان کو بھوک لگی، حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اونٹ ذبح کر لو۔ کہتے تھے پھر مجھے روک دیا گیا، اس کے بعد پھر روک دیا گیا کہ اب اونٹ نہیں ذبح کرنے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جیش الخبط کے ساتھ حملے میں ہم نکلے اور حضرت ابو عبیدہ کو امیر بنایا گیا تھا۔ ہمیں سخت بھوک لگی اور سمندر نے ایک مردہ مچھلی پھینک دی۔
زندہ نہیں آئی تھی بلکہ مردہ ہی آئی تھی، اور ہم نے ایسی مچھلی کبھی نہیں دیکھی تھی. بڑی مچھلی تھی، ویل مچھلی ہوگی جو اس کا جس طرح حلیہ بیان کیا جاتا ہے. اسے عنبر کہتے تھے. ہم اس کا گوشت آدھا مہینہ کھاتے رہے. پھر حضرت ابو عبیدہ نے اس کی ہڈیوں میں سے ایک ہڈی لی اور سوار اس کے نیچے سے گزر گیا. ابن جریج نے کہا ابو زبیر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر سے سنا ہے کہتے تھے کہ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کھاؤ مچھلی کو، کھاؤ، یہ مردہ ہے بھی شک لیکن کھاؤ، کوئی حرج نہیں. جب ہم مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اس کا ذکر کیا کہ اس طرح ایک مردہ مچھلی آئی تھی اور ہم اس کو کھاتے رہے، ضرورت تھی. آپ نے فرمایا کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے نکالا ہو اسے تم کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے تمہاری حالت دیکھ کے میں بھیجا تھا اسے، تم نے کھایا، کوئی حرج نہیں. اور اگر کچھ ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ، اگر اپنے ساتھ لائے ہو کچھ. ان میں سے کسی نے آپ کو ایک حصہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا. واپسی پر کچھ لے بھی آئے تھے اس کا بچا ہوا گوشت، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا. حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب اس سریہ سیف البحر کے ضمن میں لکھتے ہیں اپنی شرح میں. سیف البحر یعنی وہی جو اس کو خبت بھی کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا غزوہ ان غزوات میں سے ہے جن میں کسی سے جنگ کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اس غزوے میں شامل لوگ قافلہ تجارت کی حفاظت کی غرض سے بھیجے گئے تھے. یہ مہم بقول ابن سعد 300 مہاجر و انصار پر مشتمل تھی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس کے امیر تھے اور غزوہ سیف البحر کے نام سے مشہور ہے. کاروانی راستہ سے قریب بحیرہ کلزم کے یہاں کاروان چلتے تھے، راستہ سے قریب بحیرہ کلزم کے کنارے حفاظتی چوکی قائم کی گئی تھی. اس لیے جو راستے چلتا تھا قافلوں کا، ان کے قریب بحیرہ کلزم کے کنارے ایک حفاظتی چوکی قائم کی گئی تھی. اس لیے غزوہ سیف البحر سے موسوم ہے. یہ مقصد اس کا یہ تھا، اس کا بھیجنے کا یہ فوج کہ وہاں ایک چوکی قائم کی جائے جو حفاظت کی غرض سے ہو، اور آگے پتہ لگے گا کہ حفاظت کس کی کرنی تھی. سیف کے معنی ساحل کے ہیں. ابن سعد نے سریۃ الخبط کے عنوان سے اس کا مختصر ذکر کیا ہے. خبط کے معنی ہیں درخت کے پتے. زاد راہ ختم ہونے کی وجہ سے مجاہدین کو پتے کھانے پڑے تھے. ابن سعد نے تاریخ وقوع رجب 8 ہجری بتائی ہے، اور یہ زمانہ ہدنہ یعنی صلح حدیبیہ کا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور اندیشی سے کام لیا اور بطور احتیاط مذکورہ والا حفاظتی دستہ علاقہ سیف البحر میں بھیجا تھا. یہ چوکی قائم کروائی گئی تھی حفاظتی دستے کے طور پہ، تا شام سے آنے والے قریشی قافلے سے تعرض نہ ہو. شام سے جو قریش کے تجارتی قافلہ آ رہا تھا اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو، اور قریش کے ہاتھ میں نقض معاہدہ کا کوئی بہانہ نہ مل جائے. صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اب یہ تھا یہ نہ ہو کہ وہاں کچھ ان کو چھیڑ دے اور قریش بہانہ بنا دیں کہ دیکھو مسلمانوں نے ہم پہ حملہ کیا، اس لیے حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا. تو کوئی بہانہ نہ ملے، اس لیے آپ نے وہ بھیجا تھا، وہاں چوکی قائم کر دی تاکہ اس قریش کے قافلے کی حفاظت کرے. پھر لکھتے ہیں کہ مذکورہ والا جگہ بقول ابن سعد مدینہ سے 5 دن کی مسافت پر ہے. بس یہ جنگ کے لیے نہیں تھا بلکہ کافروں کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا، جیسا کہ پہلے میں نے کہا. اور یہ ہے امن کے قیام کی کوشش کہ دشمن کی حفاظت کے بھی سامان کیے جائیں جب ہم معاہدہ ہو گیا، تاکہ کسی قسم کا بہانہ کفار کے ہاتھ نہ آئے معاہدہ توڑنے کا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے کام کرنا تھا. معاہدہ اگر ٹوٹا تو کفار کی طرف سے توڑا گیا اور پھر وہ فتح مکہ پر منتج ہوا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہاں تک کہ مکے میں داخل ہو گئے. حضرت عبیر کو لشکر کے ایک پہلو پر اور حضرت خالد بن ولید کو لشکر کے دوسرے پہلو پر مقرر فرمایا
اور حضرت ابو عبیدہ کو پیادہ لوگوں اور وادی کے نشیب کا سردار بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے جزیہ کی شرط پر صلح کی تھی اور ان پر حضرت علاء بن حضرمی کو امیر مقرر فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ کو وہاں جزیہ لینے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت عبیدہ جزیہ لے کر واپس آئے اور لوگوں کو ان کی واپسی کا علم ہوا تو صبح فجر کی نماز سب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ لگتا ہے تمہیں معلوم ہو گیا کہ ابو عبیدہ کچھ لائے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس خوش ہو جاؤ اور اس کی امید رکھو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں تمہارے بارے میں محتاجی سے نہیں ڈرتا بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے اور پھر تم بڑھ چڑھ کر ہرس کرنے لگ جاؤ۔ جوں جوں دنیا داری میں پڑو گے، دنیاوی آسائشیں تمہیں مہیا ہوں گی، میسر آئیں گی، تو ہرس میں پڑ جاؤ گے اور وہ تمہیں ہلاک کر دے۔ یہ خوف ہے مجھے۔ بھوکے رہنے کا خوف کم ہے، تو یہ خوف ہے کہ دنیا داری میں پڑھ کے تم ہرس کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لو کہیں۔ بس یہ تنبیہ ہے جو ہر ایک کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے، اور اس کو پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت جن کے پاس پیسہ آتا ہے، جس میں ہمارے لیڈر شامل ہیں، وہ اس لالچ میں پیش ہیں۔ ان کی دنیا کی لالچ بے شمار بڑھ چکی ہے۔ خدا کا نام تو لیتے ہیں لیکن فوقیت دنیاوی مال و حشمت کو ہے۔ بس ہمیں اس لحاظ سے اپنی حالتوں کا ہمیشہ جائزہ لیتا رہنا چاہیے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مال تو آئیں گے لیکن ہمیں اس مال کی وجہ سے اپنے دین کو نہیں بھول جانا چاہیے۔ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو لوگوں میں بحث ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر لحد والی ہونی چاہیے یا لحد کے بغیر۔ چنانچہ حضرت عباس نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت ابو طلحہ کی طرف ایک آدمی بھجوایا اور فیصلہ ہوا کہ ان میں سے جو آدمی پہلے آئے گا، جو وہ بتائے گا، ویسی قبر تیار کی جائے گی۔ حضرت ابو عبیدہ اہل مکہ کی طرز کے مطابق لحد کے بغیر قبر تیار کرتے تھے، جبکہ حضرت ابو طلحہ اہل مدینہ کی طرز کے مطابق لحد والی قبر تیار کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ کی طرف بھیجے ہوئے آدمی کو حضرت ابو طلحہ مل گئے، جبکہ حضرت ابو عبیدہ کی طرف بھیجے ہوئے آدمی کو حضرت ابو عبیدہ نہ ملے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد والی قبر تیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد خلافت کے لیے انصار و مہاجرین کے درمیان جو اختلاف ہوا، اس کے بارے میں صحیح بخاری میں بیان ہے۔ یہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں میں ذکر میں صحابی کے، لیکن یہاں حضرت عبیدہ کے ذکر کے ضمن میں بھی بیان ہو جائے تو بہتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انصار حضرت سعد بن عبادہ کے گھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم یعنی مہاجرین میں سے ہوگا۔ ان کی طرف حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح گئے۔ حضرت عمر کچھ کہنے لگے مگر حضرت ابوبکر نے انہیں خاموش کروا دیا۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت صرف اس لیے بولنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے ایک تقریر تیار کی تھی جو مجھے بہت پسند تھی، اور مجھے ڈر تھا کہ حضرت ابوبکر ویسی بات نہ کہہ سکیں گے، لیکن جب حضرت ابوبکر نے تقریر کی تو ایسی شاندار اور فصیح تقریر کی جو تمام تقاریر سے بڑھ کر تھی۔ اسی تقریر میں حضرت ابوبکر نے یہ فرمایا کہ ہم یعنی مہاجرین امیر ہیں اور تم یعنی انصار وزیر ہو۔ اس پر حضرت حباب بن منذر نے کہا ہرگز نہیں، بخدا ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، ایک امیر تم میں سے ہوگا اور ایک امیر ہم میں سے ہوگا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں، ہم امیر ہیں اور تم وزیر ہو، کیونکہ قریش حسب نسب کے لحاظ سے تم عربوں سے اعلیٰ اور قدیمی ہیں،
بس حضرت عمر یا حضرت ابو عبیدہ بن جراح، آپ نے دو نام پیش کیے حضرت ابو بکر نے کہ عمر یا ابو عبیدہ بن جراح میں سے کسی ایک کی بیعت کر لو، خلیفہ بنا لو۔ اس پر حضرت عمر نے کہا نہیں، ہم تو آپ کی بیعت کریں گے۔ ابو بکر کو کہا کہ ہم تو آپ کی بیعت کریں گے کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سے سب سے بہتر ہیں، اور ہم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کی بیعت کی، اور اس کے بعد لوگوں نے بھی حضرت ابو بکر کی بیعت کی۔ بہرحال حضرت ابو بکر کی نظر میں حضرت ابو عبیدہ کا یہ مقام تھا کہ آپ کا نام خلافت کے لیے تجویز فرمایا۔ اسی طرح جس طرح پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے حضرت عمر کے حوالے سے بھی کہ اگر حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں نامزد کرتا اگلے خلیفہ کے لیے، کیونکہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق امین تھے۔ جب خلافت کے بارے میں قول کے مطابق، فرمان کے مطابق جب خلافت کے بارے میں بحث ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ نے انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے انصار کے گروہ، تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے سب سے پہلے مدد کی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تم ہی سب سے پہلے اختلاف پیدا کرنے والے ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت متمکن ہوئے تو انہوں نے بیت المال کا کام حضرت ابو عبیدہ کے ذمہ لگایا۔ 13 ہجری میں حضرت ابو بکر نے آپ کو شام کی طرف امیر لشکر بنا کر بھیجا۔ حضرت عمر نے مسند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید کو بطور سپہ سالار معزول فرما کر حضرت ابو عبیدہ کو سپہ سالار مقرر فرمایا۔ فتح شام کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ 13 ہجری میں رومیوں میں کئی اطراف سے لشکر کشی کی گئی۔ ایک دستہ کے قائد حضرت یزید بن ابو سفیان تھے۔ ابو سفیان کے بیٹے کا نام بھی یزید تھا، جو اردن، یہ فوت ہو گئے تھے پہلے، جو اردن کے مشرق کی طرف سے حملہ آور ہوئے۔ دوسرے کے حضرت شرحبیل بن حسنہ تھے، جو بلقاء کی طرف سے آگے بڑھے۔ تیسرے کے قائد حضرت عمر بن عاص تھے، جو فلسطین کی طرف سے شام میں داخل ہوئے۔ چوتھے دستے کے قائد حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، جو ہمس کی طرف بڑھے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جب یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح سپہ سالار ہوں گے۔ ہر لشکر 4000 پر مشتمل تھا، جبکہ حضرت ابو عبیدہ کا لشکر 8000 کا تھا۔ جب لشکر روانہ ہونے لگے تو حضرت ابو بکر نے قائدین لشکر کو فرمایا، دیکھو، نہ اپنے پر تنگی وارد کرنا، نہ اپنے ساتھیوں پر، اپنی قوم اور ساتھیوں پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، ان سے مشورے کرنا اور انصاف سے کام لینا، ظلم و جور سے دور رہنا کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتا اور کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھتا، ظالم کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھتا۔ اور جب تمہاری دشمن سے مٹھ بھیڑ ہو جائے تو دشمن کو پیٹھ نہیں دکھانا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس دن پیٹھ پھیرے گا اس پر خدا کا غضب ٹوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، سوائے اس کے کہ جو لڑائی کے لیے جگہ بدلتا ہے یا اپنے ساتھیوں سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور دیکھو، قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے سورہ انفال میں آیت 17 میں، پھر فرمایا کہ دیکھو، جب تم دشمن پر غلبہ پاؤ تو کسی بچے، بوڑھے اور عورت کو قتل نہ کرنا، کسی جانور کو ہلاک نہ کرنا، عہد شکنی نہ کرنا، معاہدہ کر کے اسے خود نہ توڑنا۔ حضرت ابو عبیدہ نے سب سے پہلے شام کے شہر معاب کو فتح کیا۔ وہاں کے باشندوں نے جزیہ کی شرط پر صلح کر لی۔ اس کے بعد آپ نے جابیہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ رومیوں کا بڑا لشکر مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ نے حضرت ابو بکر کی خدمت میں مزید مدد کے لیے درخواست کی۔ حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید، جو اس وقت عراق کی مہم پر مامور تھے، ان سے فرمایا کہ نصف لشکر حضرت مثنہ بن حارث کی قیادت میں چھوڑ کر تم حضرت ابو عبیدہ کی مدد کو پہنچ جاؤ۔ اور حضرت ابو بکر نے حضرت ابو عبیدہ کو خط لکھا کہ میں نے خالد کو امیر مقرر کیا ہے
اور میں خوب جانتا ہوں کہ تم اس سے بہتر اور افضل ہو۔ پورے خط کا متن یہ ہے کہ اللہ کے بندے عتیق بن ابو قحافہ، یعنی عتیق حضرت ابو بکر کا اصل نام تھا اور ابو قحافہ ان کے والد کا نام تھا، کہ اللہ کے بندے عتیق بن ابو قحافہ کا خط ابو عبیدہ بن جراح کے نام، تجھ پر خدا کی سلامتی ہو، میں نے شام کی فوجوں کی کمان خالد کے سپرد کی ہے، آپ اس کی مخالفت نہ کرنا اور سننا اور اطاعت کرنا، میں نے تمہیں اس پر والی مقرر کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس سے افضل ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں فن حرب کی صلاحیت، یعنی جنگی معاملات کی صلاحیت تمہاری نسبت بہت زیادہ ہے۔ خالد بن ولید میں، اللہ مجھے اور تمہیں صحیح راہ پر گامزن رکھے۔ حضرت ابوبکر نے یہ لکھا۔ حضرت خالد بن ولید نے ہیرا، عراق میں ایک شہر کا نام ہے، وہاں سے حضرت ابو عبیدہ کو خط لکھا کہ اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، مجھے حضرت ابوبکر نے شام کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا ہے اور فوجوں کی قیادت میرے سپرد فرمائی ہے۔ خدا کی قسم میں نے اس کا کبھی مطالبہ نہیں کیا اور نہ میری خواہش تھی۔ آپ کی وہی حیثیت ہوگی جو پہلے ہے، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور نہ آپ کی کو نظر انداز کر کے کوئی فیصلہ کریں گے۔ آپ مسلمانوں کے سردار ہیں، آپ کی فضیلت کا ہم انکار نہیں کرتے اور نہ آپ کے مشورے سے مستغنی ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے مومنانہ شان، دونوں طرف سے کس طرح عاجزانہ طور پر اطاعت کا اظہار کیا گیا۔ جنگ اجنادین، جمادی الاول 13 ہجری میں، اجنادین فلسطین کے نواحی علاقے میں سے ایک بستی کا نام ہے۔ اس کے مقام پر 1 لاکھ رومی فوج سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ اجنادین فوج کا سپہ سالار کیسر روم ہرقل کا بھائی تھیوڈور تھا۔ 35,000 کے قریب مسلمانوں نے 1 لاکھ کی فوج کو شکست دے کر اجنادین کو فتح کر لیا۔ اجنادین کی فتح کے بعد مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کر لیا، اور پھر اس کی تفصیل اس طرح ہے۔ مسلمانوں نے دمشق کا، یہ شام کا دارالحکومت ہے اور دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، اس کا محاصرہ محرم 14 ہجری میں کیا اور یہ محاصرہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ مخالفین جو تھے، دوسری پارٹی، دوسری طرف کی فوج، وہ قلعہ بند ہو گئے، اپنے قلعے بند کر لیے، اپنی جگہ علاقے میں تھے، اس لیے مسلمانوں کے 5 سالار اپنی فوجوں سمیت اس شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ اپنی فوج کے ساتھ مشرقی دروازے پر تھے، حضرت خالد بن ولید ان کے بالمقابل مغربی دروازے پر تھے، اور باقی 3 سالار بھی کمانڈر جو تھے مختلف دروازوں پر متعین تھے۔ رومی گاہے نکل کر جنگ کرتے مگر پھر واپس چلے جاتے اور قلعہ بند ہو جاتے تھے۔ انہیں امید تھی کہ کیسر روم حکومت بھیجے گا، مگر اسلامی افواج کی چوکسی نے ان کی امیدیں خاک میں ملا دی تھیں۔ ایک رات جب کہ شہر میں کوئی جشن ہو رہا تھا اور فصیل کے پہرے دار بھی اس جشن کی خوشی میں پہرے داری سے غافل تھے، تو حضرت خالد بن ولید اپنے کچھ ساتھیوں سمیت شہر کی فصیل پھلانگ کر شہر میں داخل ہو گئے اور دروازہ کھول دیا۔ اس طرح ان کی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر شہر والوں نے حضرت ابو عبیدہ سے، جو کہ شہر کی دوسری طرف تھے، ان سے صلح کر لی، مگر حضرت خالد کو یہ خبر نہیں ہوئی اور مسلسل جنگ کر رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کے پاس لوگ گئے اور ان سے التجا کی کہ ہمیں خالد سے بچائیے۔ شہر کے درمیان میں ان دونوں سرداروں کا آمنا سامنا ہوا، اور شہر والوں کے ساتھ پھر جب خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ ملے ایک شہر کے درمیان میں آ کے، تو پھر شہر والوں کے ساتھ صلح کر لی گئی، کیونکہ وہ معاہدہ حضرت ابو عبیدہ کر چکے تھے۔ مارکہ فیل، یہ شام کا ایک شہر ہے۔ دمشق کے فتح کرنے کے بعد مسلمان آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ رومی بسان مقام میں جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مسلمان ان کے بالمقابل فہل مقام میں خیمہ زن ہوئے۔ رومی فوج کے سپہ سالار نے
صلح کی پیشکش کی خاطر اپنے سفیر کو حضرت عبیدہ کی طرف بھیجا۔ وہ جب اسلامی لشکر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک ہی طرح ادنا اور اعلیٰ افسر و ماتحت سپہ سالار اور سپاہی بیٹھے ہیں اور کوئی امتیاز اور فرق نہیں دکھائی دیا۔ آخر اس نے مجبور ہو کر کسی سے پوچھا کہ آپ کا سپہ سالار کون ہے؟ لوگوں نے ایک سیدھے سادھے شخص کی طرف اشارہ کیا جو زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ سفیر نے قریب جا کر کہا کہ آپ ہی اس کے سپہ سالار ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ ہاں۔ سفیر نے پیشکش کی کہ اپنی فوج کو یہاں سے واپس لے جائیں اور اس کے بدلے میں آپ کے ہر سپاہی کو فی کس 2 اشرفیاں سونے کی ملیں گی، سپہ سالار کو 1000 دینار ملیں گے اور تمہارے خلیفہ کو 2000 دینار دیے جائیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے انکار کر دیا، ان کے ہم پیسے لینے نہیں آئے، مال و دولت کی غرض سے نہیں آئے، ہم اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے نکلے ہیں۔ سفیر ان کو دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے واپس چلا گیا۔ اس کے یہ تیور دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ نے فوج کو تیاری کا حکم دیا اور اگلی صبح دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ خود فوج کے قلب یعنی درمیان میں تھے اور بڑی حکمت سے فوج کو لڑا رہے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے باوجود قلیل تعداد ہونے کے رومیوں کو شکست دے دی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردن کا تمام علاقہ مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ فتح حمص۔ فیل کے فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے حمص کی طرف پیش قدمی کی جو شام کا ایک مشہور شہر تھا اور جنگی اور سیاسی اہمیت رکھتا تھا۔ راستے میں بالبک شہر جو لبنان کا ایک قدیم شہر ہے، دمشق سے 3 راتوں کی مسافت پر ہے، وہاں سے گزر ہوا جو ایک قدیم شہر تھا اور بال بت کی پرستش کا بہت بڑا مرکز تھا، یہ مرکز رہ چکا تھا۔ وہاں کے رہائشیوں نے حضرت ابو عبیدہ کا مقابلہ کرنے کے بجائے صلح کی درخواست کی جو جزیہ کی شرط کے ساتھ منظور کر لی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے ان سے کوئی لڑائی جنگ نہیں ہوئی، جزیہ دو اور قبول ہو گیا اور وہ اپنے مذہب پر قائم رہے۔ بے شک حضرت ابو عبیدہ نے حمص کا رخ کیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ شہر والوں کو کیسر سے فوجی امداد کی امید تھی، اس لیے وہ مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے، مگر جب وہ امداد سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صلح کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی۔ صلح کے ساتھ انہیں جان و مال کی امان دی گئی اور ان کے عبادت خانے اور مکانات محفوظ قرار دیے گئے، مکان بھی محفوظ، عبادت خانے بھی محفوظ، اور جو اپنے مذہب پر قائم رہے ان پر جزیہ اور خراج عائد کیا گیا، یعنی اپنے مذہب پر بے شک قائم رہو لیکن جزیہ اور خراج دینا پڑے گا، یہ ٹیکس ہے۔ فتح لازکیہ۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نے لازکیہ جو شام کا ایک شہر ہے جو ساحل سمندر پر واقع ہے، حمص کے نواحی علاقوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، بہرحال اس کا لشکر نے لازکیہ کا محاصرہ کر لیا۔ حفاظتی انتظامات کے لحاظ سے لازکیہ بہت مستحکم تھا۔ شہر والوں کے پاس رسد کے ذخائر کثرت کے ساتھ موجود تھے جن کی وجہ سے ان کو محاصرہ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس کو فتح کرنے کی ایک نئی تدبیر نکالی۔ آپ نے ایک رات میدان میں بہت سے گڑھے کھدوائے اور انہیں گھاس سے ڈھانک دیا اور صبح محاصرہ اٹھا کر حمص کی طرف روانہ ہو گئے۔ ظاہر یہ کیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں، محاصرہ اٹھا لیا، واپس ہو گئی ساری فوج گڑھے کھودنے کے بعد، گھاس سے ڈھانکنے کے بعد۔ شہر والوں نے اور شہر میں موجود فوجوں نے محاصرہ اٹھتا دیکھا تو خوش ہوئے اور اطمینان سے شہر کے دروازے کھول دیے۔ دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ راتوں رات اپنی فوج سمیت واپس آ گئے، رات کو ہی واپس آ گئے اور ان غار نما گڑھوں میں چھپ گئے، جو غاریں بنائی تھیں، ٹنل بنائی تھیں یا ٹرنچز بنائی تھیں، ان میں چھپ گئے۔ اور صبح جب شہر کے دروازے کھلے تو آپ نے یک دفعہ حملہ کر دیا اور شہر میں داخل ہو کر شہر کو فتح کر لیا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ یہ ذکر چلے گا، بیان کروں گا۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی آج کل بہت دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں مولویوں اور حکومت کے اہلکاروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ وہاں پھر مخالفت کی شدید لہر آئی ہوئی ہے۔ قانون کے محافظ نہ صرف یہ کہ انصاف کو نہیں جانتے بلکہ اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور
جو مولوی کہتا ہے اس کے پیچھے چل رہے ہیں. شاید اپنی جان بچانے کے لیے میرا خیال ہے کہ سیاسی استحکام شاید ان کو اسی طرح مل جائے، لیکن یہ ان کی بھول ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہی چیز ان کی تباہی کا ذریعہ بنے گی. ہم تو پہلے بھی ان تکلیفوں سے گزرتے رہے ہیں، اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے گزر جائیں گے. لیکن ان کی حرکتیں اگر یہ باز نہ آئے تو ان کی تباہی یقینی ہے. بس احمدی آج کل بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مشکلات دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق میں بڑھیں، خاص طور پر پاکستان میں رہنے والے احمدی، باہر رہنے والے احمدی بھی جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت جلد آئے اور ان مشکلات سے وہاں کے رہنے والے احمدی چھٹکارا پا سکیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.